کریم دین ایک چھوٹے گاؤں کا محنتی مزدور تھا، اس کی زندگی سادہ مگر سخت محنت سے بھری ہوئی تھی۔ گاؤں والے اسے ہمیشہ یہ کہہ کر چھیڑتے تھے کہ اللہ نے اسے بیٹیاں ہی عطا کی، بیٹا نہیں۔ لیکن کریم دین کہتا بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اس کے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں، زینت، عائشہ اور مریم۔ تینوں بیٹیاں نیک، فرمانبردار اور شرمیلی تھیں، لیکن غربت ان کے گھر میں چھائی رہتی۔ کریم دین روز صبح فجر کے بعد مسجد میں نماز پڑھتا اور اللہ سے دعا کرتا، آ اللہ میری بچیوں کی عزت محفوظ رکھنا اور مجھے ان کے نصیب کا سہارا بنا دینا۔ اس کی بیوی فاطمہ سالوں پہلے وفات پا چکی تھی اور اب وہ بیٹیوں کے لیے ماں اور باپ دونوں تھا۔ گاؤں میں اکثر لوگ کہتے کریم دین تیرا کیا ہوگا، 3 بیٹیاں ہیں، جہیز کہاں سے لائے گا؟ یہ باتیں کریم دین کے دل پر تیر کی طرح لگتی، لیکن وہ صبر کرتا اور کہتا میرا اللہ رازق ہے، وہ میری بیٹیوں کا نصیب بہتر کرے گا۔ بیٹیاں بھی محنتی تھیں، زینت جو سب سے بڑی تھی قرآن پڑھانے کے لیے گاؤں کے بچوں کے پاس جاتی تاکہ گھر کا خرچ چلا سکے۔ عائشہ اور مریم سلائی اور کڑھائی میں ماہر تھیں اور گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سی کر تھوڑا سا پیسہ کماتی تھیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑی زمیندار فیملی کی شادی کا چرچا ہوا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ زمیندار کے بیٹے کی شادی میں سارا گاؤں مدعو ہوگا۔ بیٹیاں شوق سے پوچھنے لگیں ابا کیا ہم بھی جائیں گے؟ کریم دین نے مسکرا کر کہا بیٹیوں ہمارا دل صاف ہونا ہی اصل خوشی ہے، ان تقریبات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دل ہی دل میں کریم دین کو فکر تھی کہ گاؤں کے امیر لوگ ہمیشہ اس کی غربت کا مذاق الفاڑتی ہیں۔ وہ کئی بار اللہ سے دعا کرتا، آ اللہ عزت صرف تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ چند ہفتے بعد ایک نے دل مولوی صاحب گاؤں آئے، وہ زینت کو قرآن پڑھاتے دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کریم دین سے کہا بھائی میں تمہاری بیٹی کے لیے ایک دیندار اور شریف لڑکا جانتا ہوں۔ کریم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ جھجک کر بولا مولوی صاحب میرے پاس جہیز کے لیے کچھ نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹیوں کا نکاح جہیز سے نہیں دین اور نیت سے ہوتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو راستے خود بن جائیں گے۔ یہ بات کریم دین کے دل میں آتر گئی، اس نے فوراً اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور شکر ادا کیا۔ جس لڑکے کا رشتہ آیا تھا وہ ایک نیک تاجر تھا۔ وہ گاؤں آ کر کریم دین کے گھر پہنچا۔ کریم دین شرمندگی سے کہنے لگا بیٹا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ تاجر مسکرا کر بولا چچا مجھے تمہاری بیٹی کا دین پسند آیا ہے، مال اور دولت نہیں چاہیے۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ زینت کی شادی نہایت سادگی سے مسجد میں ہوئی۔ نکاح کے دن مولوی صاحب نے کہا یہی ہے اصل اسلام، جہاں رسم و رواج نہیں بلکہ نیت اور تقوی کی اہمیت ہے۔ زینت کی شادی کے بعد عائشہ اور مریم کے لیے بھی اچھے رشتے آنے لگے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کریم دین کی بیٹیاں تو قسمت والی نکلے، لیکن کریم دین کہتا ہے سب میرے رب کا کرم ہے۔ گاؤں کے نوجوانوں نے زینت کے شوہر سے سیکھا کہ بیوی کو جہیز نہیں بلکہ محبت، عزت اور ایمان چاہیے۔ گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بیٹیاں بوجھ نہیں رحمت ہے۔ سالوں بعد جب کریم دین بوڑھا ہو گیا، اس کی بیٹیاں ہر ہفتے اس کے پاس آتیں، کھانا پکاتیں، گھر کی صفائی کرتیں اور اس کے لیے دعائیں کرتیں۔ کریم دین نے ایک دن کہا بیٹیوں مجھے تم پر فخر ہے، لو بیٹے کے خواب دیکھتے ہیں لیکن میرا سکون تم بیٹیوں سے ہے۔ آخری وقت میں کریم دین نے اپنے بیٹوں جیسے دامادوں کو دیکھا اور شکر ادا کیا کہ اس نے صبر کیا، ایمان پر قائم رہا اور اپنی بیٹیوں کو اللہ کی امانت سمجھا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غربت بیٹیوں کا ہونا کوئی بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے، قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایمان، صبر اور دعا سے سب کچھ ممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔